بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنا جلوسا مع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم فجاء خباب فقال يا أبا عبد الرحمن أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأ؟ قال أما إنك لو شئت أمرت بعضهم يقرأوا عليك. قال أجل. قال اقرأ يا علقمة. فقال زيد بن حدير أخو زياد بن حدير أتأمر علقمة أن يقرأ وليس بأقرئنا؟ قال أما إنك إن شئت أخبرتك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قومك وقومه. فقرأت 50 آية من سورة مريم. فقال عبد الله كيف ترى؟ قال قد أحسن. قال عبد الله ما أقرأ شيء إلا وهو يقرأ. ثم التفت إلى خباب وعليه خاتم من ذهب فقال ألم يأن لهذا الخاتم أن يلقى؟ قال أما إنك لن تراه علي بعد اليوم. فألقاه. رواه غندر عن شعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. روایت نقل کی علقمہ ابن قیس سے، یہ نخعی کہلاتے ہیں اور قبیلہ یہ نخع قبیلہ یمن کا مشہور قبیلہ ہے، گویا یہ یمن کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور کل کے سبق کے اندر گزر چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کی تعریف فرمائی کہ ان کے دل کی جھلیاں باریک ہیں اور ان کے دل نرم ہیں۔ تو یہ بھی اسی مناسبت سے روایت نقل کی۔ ابراہیم النخعی نے علقمہ ابن قیس النخعی سے روایت کی کہ ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، اور عبداللہ ابن مسعود کوفہ میں تھے، اور وہاں ان کے بڑے شاگرد تھے، ان میں علقمہ ابن قیس اور دوسرے لوگ بھی تھے، شاگرد سب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے اور آ کر کہا کہ یہ جو آپ کے طالب علم ہیں ان میں کوئی قرآن اچھا پڑھنے والا بھی ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے علقمہ سے کہا کہ تم قرآن سناؤ۔ وہاں قبیلہ بنو اسد کا ایک آدمی تھا زیاد ابن حدیر، وہ بھی طالب علم تھا۔ اس نے کہا آپ اسے تو کہتے ہیں، مجھے نہیں کہتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ تم جو ہے نا وہ بنو اسد سے تعلق رکھتے ہو، اور یہ بنو نخع یعنی یمن کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسد کی تعریف نہیں فرمائی۔ تو تمہارا بولنا یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ تمہارے اندر تواضع نہیں ہے اور تم حسد کرتے ہو، یعنی مقصد یہ تھا اس کا۔ تو یہ روایت ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس، تو خباب ابن الارت تشریف لائے، تو انہوں نے عرض کیا کہ اے ابو عبد الرحمن، یہ کنیت ہے عبداللہ ابن مسعود کی کہ یہ جو نوجوان ہیں کیا یہ اسی طریقے سے قرآن پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں ان میں سے بعض لوگوں کو حکم دیتا ہوں، وہ آپ کو قرآن پڑھ کے سنائیں گے۔ تو خباب نے کہا اجل، ٹھیک ہے، ہاں ذرا سنوائیے۔ قال اقرا یا علقمہ۔ تو عبداللہ بن مسعود نے اپنے ایک شاگرد علقمہ نخعی سے کہا کہ تم سناؤ قرآن مجید۔ تو زید ابن حدیر جو زیاد ابن حدیر کے بھائی ہیں وہ بولنے لگے کہ آپ علقمہ کو تو حکم دیتے قرآن پڑھنے کا، ولیس بأقرئنا، حالانکہ وہ ہم میں اقرا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری قوم کے بارے میں اور اس کی قوم کے بارے میں کیا فرمایا تھا۔ تو بنو اسد کے بارے میں آپ نے کئی قبائل کا نام لے کر یہ فرمایا کہ فلاں فلاں قبیلہ بہتر ہے بنو اسد سے۔ آپ نے یہ نہیں کہا بنو اسد خراب ہے، بلکہ آپ نے فرمایا فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ یہ بہتر ہے بنو اسد سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بنو اسد جو ہے نا ان کی حیثیت کم ہو گئی اور دوسرے قبائل کی حیثیت زیادہ ہو گئی۔ اور قبیلہ نخعی کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ اہل یمن ہے، ہم ارق افئدۃ والینہم قلوبا۔
اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتلاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری قوم کے بارے میں اور اس کی قوم کے بارے میں کیا کیا باتیں فرمائی ہیں۔ علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ مریم کی 50 آیتوں کی تلاوت کی۔ اس کے بعد عبداللہ ابن قیس نے خباب سے پوچھا کیف ترى، کیا رائے ہے آپ کی؟ قال قد احسن، کہا بہت اچھا قرآن پڑھا اس شخص نے۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ما اقرأ شیئا الا وهو یقرأه، کہ میں کوئی بھی چیز نہیں پڑھتا مگر علقمہ بھی اس کو پڑھتے ہیں، یعنی جس طرح اللہ تعالی نے مجھے قرأت قرآن کی یہ دولت عطا کی ہے، اسی طریقے سے میرے جو شاگرد علقمہ اس کو بھی اللہ تعالی نے اس کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ خباب بن الارت جب آئے تو انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اور عبداللہ بن مسعود نے دیکھ لی، اور ظاہر ہے کہ سونے کی انگوٹھی جائز نہیں تھی، اور حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، تو یا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھول چکے تھے، یا ان کو حدیث پہنچی نہیں تھی، یا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسے کراہت تنزیہی پر محمول کرتے ہوں۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا کہ انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، لیکن اس وقت میں کچھ نہیں کہا۔ جب وہ جانے لگے تو کہا کہ کیا وقت نہیں آ گیا کہ آپ اس انگوٹھی کو پھینک دیں؟ ثم التفت الى خباب، پھر متوجہ ہوئے خباب کی طرف، اور آپ پر اور ان پر سونے کی ایک انگوٹھی تھی۔ فقال الم یأن لهذا الخاتم ان یلقى، کیا اس انگوٹھی کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اس انگوٹھی کو پھینک دیا جائے، ڈال دیا جائے؟ یہ ہے نا الم یأن لهذا الخاتم، یہ قرآن مجید کا اسٹائل ہے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، تو وہی تعبیر اختیار کی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ کیا اس انگوٹھی کے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ اب اس کو پھینک دیا جائے؟ اور اسے معلوم ہوا کہ تبلیغ کے لیے بڑا یعنی سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے، ایک دم بول پڑنا، ایک دم منہ پہ مار دینا، یہ بسا اوقات صحیح نہیں ہوتا۔ آدمی کو تھوڑا موقع محل کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ اس کو کب میں نے تبلیغ کرنی ہے، کب اس کو نصیحت کرنی ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا ورنہ پڑھ لیں گے، بلکہ پڑھ چکے ہیں مشکات کے اندر، کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی غیبت کی، آپ چپ رہے، کوئی بات نہیں فرمائی۔ آپ چل رہے تھے، آگے پہنچے تو ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا، آپ نے فرمایا اترو اور اس کو کھاؤ۔ تو اس نے عرض کیا رسول اللہ میں کیسے کھاؤں؟ آپ نے فرمایا ابھی تو تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تو آپ نے فوراً غیبت پر نکیر نہیں کی، بلکہ تھوڑا سوچا اور مہلت دی اس کو، شاید توبہ کر لے اور کوئی وقت آئے گا تو پھر ہم کہیں گے۔ تو تبلیغ میں حکمت بہت ضروری ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے بھی خباب بن الارت پر فوراً نکیر نہیں کی، فوراً اعتراض نہیں کیا، بعد میں جب فرمانے لگے، اور وہ بھی تعبیر کیسی خوبصورت اختیار کی کہ کیا اس انگوٹھی کے لیے اب یہ وقت نہیں آ گیا کہ اس کو اتار ہی دیا جائے، یہ تعبیر اختیار کی۔ تو اب خباب نے فرمایا کہ اما انک لن تراہ علی بعد اليوم، کہ انشاءاللہ آج کے بعد آپ کبھی یہ سونے کی انگوٹھی مجھے پہنے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ چنانچہ اسی وقت میں انہوں نے سونے کی انگوٹھی اتار دی۔ مرد اگر سونے کی انگوٹھی کا مالک ہو وہ تو جائز ہے، اگر آپ کو منگنی میں کسی نے سونے کی انگوٹھی دے دی، آپ کی بیوی نے یا کسی اور نے، تو دینا بھی جائز ہے اور آپ کا لینا بھی جائز ہے، مگر آپ کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ چلو جی۔ باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن دوسا قد هلكت عصت وأبت فادعوا الله عليهم فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم. یہ قبیلہ دوس قبیلہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا، اس لیے ابو ہریرہ دوسی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے قبیلہ دوس کے ایک آدمی تھے طفیل ابن عمر، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور آ کر یہ کہا کہ قبیلہ دوس جو ہے میرا وہ ہلاک ہو گیا. اس نے نافرمانی کی اور انکار کیا. یعنی اکثر لوگ مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. فضل اللہ علیہم، تو آپ ان پر بد دعا کر دیجئے. تو آپ نے ان کے لیے دعا کی، اللہم اہد دوسا وأتی بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما اور ان کو لے آ. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور قبیلہ دوس کے لوگ مسلمان ہو گئے. تو آپ سے درخواست کی گئی تھی بد دعا کی، لیکن آپ نے بد دعا نہیں کی، کیونکہ آپ کی عادت مبارکہ اکثر بد دعا کی نہیں تھی، الا یہ کہ کوئی کسی نے بہت ہی ظلم کیے ہوں پھر آپ بد دعا کرتے تھے. اور قنوت نازلہ میں ان پر بد دعا بھی آپ نے کیا، لیکن وہ ظلم اور خباثت اور قتل یہ جب چیزیں ہو جائیں پھر بد دعا ہوتی ہے. لیکن محض کفر کی بنا پر بد دعا آپ نے نہیں کی، بلکہ آپ نے ان کو دعا دی کہ یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. چلو جی. وبه قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي وأبقى غلام لي في الطريق. فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فبين أنا عنده إذ طلع الغلام فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك؟ فقال هو لوجه الله فأعتقته. اور جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے سن 7 ہجری میں، اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ ابو ہریرہ کے ساتھ ایک غلام بھی تھا جو ان کی خدمت کرتا تھا. راستے میں وہ بھاگ گیا. اب بیچاروں کو اکیلا سفر کرنا پڑا اور سارا کام خود ہی کرتے رہے. جب یہ باپ پہنچے دیکھا غلام پہلے سے موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے فرمایا تمہارا غلام تم سے پہلے یہاں آ چکا ہے. تو انہوں نے کہا میں نے اس کو آزاد کیا. راستے میں انہوں نے شعر بھی کہا ابو ہریرہ نے. وہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے راستے میں ایک شعر پڑھا، یعنی شعر کہتا ہوا آ رہا تھا یا لیلۃ من طولها وعنائها، ہائے یہ رات کتنی لمبی ہے، کتنی اس کی مشقت ہے. عنا مشقت، ہائے یہ رات کتنی لمبی ہے اور کتنی پر مشقت ہے. علی انہا من دارت الکفر نجتی، لیکن اتنی بات ہے کہ اس رات نے مجھے دار الکفر سے نجات عطا کی ہے. اور راستے میں میرا ایک غلام تھا وہ بھاگ گیا. جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام پر بیعت کی تو میں نے دیکھا کہ نہیں فبینا انا عندہ، کہ اسی درمیان کہ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ وہ غلام سامنے سے آتے ہوئے نظر آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ یہ تمہارا غلام ہے؟ تو انہوں نے کہا هو لوجه اللہ فاعتقته، کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے اس کو آزاد کر دیا. چلو جی. باب قصة وفد طي وحديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. یہ قبیلہ طی کا بڑا مشہور سردار تھا عدی ابن حاتم، اور یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے. حاتم تائی تو مسلمان نہیں ہوئے لیکن ان کی سخاوت بڑی مشہور ہے اور ضرب المثل ہے. حاتم تائی تو بڑے سخی آدمی تھے. تو انہوں نے تو اسلام کا زمانہ نہیں پایا، لیکن ان کے بیٹے جو تھے عدی ابن حاتم یہ بھی اپنے باپ کی طرح اپنے قبیلے کے سردار تھے. انہوں نے زمانہ پایا اسلام کا اور آ کر مسلمان ہوئے. تو جب یہ آ کر مسلمان ہوئے اس سے متعلق روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے معیار پر نہیں ہے، اس لیے بیچارے یہاں ذکر نہیں کر سکے، ورنہ وہ روایت ترمذی میں موجود ہے کتاب التفسیر کے اندر. اور وہ روایت یہ ہے کہ میں حاضر ہوں، ابھی چاہو تو ابھی دیکھ لینا، تھوڑی دیر میں دیکھ لینا. کتاب التفسیر سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد ثانی جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں کتاب التفسیر کے اندر وہ روایت ذکر کی کہ عدی ابن حاتم آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید تھی کہ تم آؤ گے اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو گے. پھر آپ ان کو لے کر گھر پہنچے اور گدے پر بیٹھے، سامنے ان کو بٹھایا اور پھر گفتگو ہوئی
اور آپ نے ان کو یہ بات فرمائی فَإِنَّ الْيَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَالنَّصَارَى ضُلَّالٌ، کہ یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے مغضوب علیہم والضالین، تو مغضوب علیہم سے مراد ہے یہود اور نصارہ سے مراد ہے والضالین سے مراد ہے نصارہ۔ تو یہ روایت ہے جو ترمذی میں ہے، مگر وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے معیار پر نہیں تھی، تو اشارہ تو کیا اس روایت کی طرف، لیکن وہ روایت لا نہیں سکتے تھے، تو ایک اور روایت لے کر آئے جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زبان خلافت کی ہے، کہ جب عدی ابن حاتم عمر فاروق کے زبان خلافت میں آئے تھے۔ چلو جی۔ وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمرو بن حريث عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وقال أتينا عمر في وفد فجعل يدعو رجلا ويسميه فقلت أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال بلى، أسلمت إذ كفروا وأقبلت إذ أدبروا ووفيت إذ غدروا وعرفت إذ أنكروا؟ فقال عدي فقال فلا أبالي إذن۔ روایت ہے عمرو بن حریث کی عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ سے کہ ہم عمر فاروق کے پاس آئے ایک وفد کے اندر۔ اس سے معلوم ہے کہ یہ آنا کب تھا؟ زمانہ خلافت میں، عمر فاروق کی خلافت کے زمانے میں آئے۔ اب عمر فاروق بڑے ذہین آدمی تھے، اور جس آدمی سے ایک مرتبہ مل لیتے تھے اس کا نام وام سب ان کو یاد ہوتا تھا۔ تو پہلے جو وفد آیا تھا تو اس کے سارے لوگوں سے ان کو ملاقات ہوئی تھی، تو سب کے نام ان کو معلوم تھے۔ تو عمر فاروق ہر ایک کو بولے ہاں بھائی تمہارا کیا حال ہے، ہاں بھائی تمہارا کیا حال ہے، ہاں بھائی، نام لے لے کر ہر ایک سے۔ عدی بن حاتم سردار تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن عمر فاروق نے ان کا نام نہیں لیا۔ تو اس سے متعلق روایت ہے کہ ہم عمر فاروق کے پاس پہنچے ایک وفد کے اندر، تو وہ ایک ایک آدمی کو بلا رہے تھے اور نام لے کر اس سے بات کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا، عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے عرض کیا اما تعرفونی یا امیر المومنین، کہ امیر المومنین آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ کہا کیوں نہیں پہچانتا؟ بلا کیوں نہیں، اسلمت اذ کفروا، جب یہ سب کافر تھے تو مسلمان ہو چکے تھے، واقبلت اذ ادبروا، اور جب سب لوگوں نے پوچھ پھیر لی تھی تم نبی کریم کے پاس آئے تھے، وفیت اذ غدروا، اور جب سب لوگوں نے بدعہدی کی تھی تم نے وفا کی تھی، وعرفت اذ انکروا، اور جب لوگ منکر میں مبتلا تھے تم نے معروف کا کام کیا تھا۔ تو عمر فاروق نے فرمایا کیوں نہیں، جانتا ہوں تمہیں بہت اچھی طرح، تم تو ان میں سب سے بہتر ہو۔ تو عدی بن حاتم کو اطمینان ہو گیا اور فرمایا فلا ابالی اذن، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر آپ میرا نام نہیں لے رہے تو کوئی بات نہیں، مطلب یہ کہ آپ مجھے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں عام الوفود کے اندر اس روایت کو ذکر کرنا بظاہر یہ اس سے مطابقت نہیں ہے، کیونکہ یہ روایت تو عام الوفود کی نہیں ہے، یہ تو عمر فاروق کے زمانے کی ہے۔ لیکن اصل بات وہی ہے جو میں نے عرض کی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لا کر اشارہ کرنا چاہتے ہیں ترمذی کی اس روایت کی طرف، جو بھی آپ کھول کے دیکھنا چاہو تو کھول کے دیکھ سکتے ہو۔ جی کھولنا ہے؟ نہیں، چلو جی۔ کتاب التفسیر کے شروع میں ہے سورہ فاتحہ میں، چلو جی۔ باب حجۃ الوداع، بدانی وداع، باب حجۃ الوداع۔ وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فقدمت معه مكة وأنا حائز ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا۔ اب یہ باب قائم کی حجۃ الوداع کے بارے میں، اور اصل میں یہ بحث ساری آئے گی
بخاری اول کے اندر کتاب الحج کے اندر حضرت سے انشاءاللہ تعالی آپ بہتر طریقے سے پڑھیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی انشاءاللہ. لیکن تاریخی اعتبار سے یہاں کچھ روایتیں امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کر دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے مغازی کا ذکر چل رہا ہے، تو اس میں بیچ میں یہ باب قائم کیا حجۃ الوداع سے متعلق. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے حجۃ الوداع میں، ہم نے عمرے کا احرام باندھا. اب یہ جو ہے کہ ہم نے عمرے کا احرام باندھا، یہ حقیقت میں اپنی جگہ پر نہیں ہے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ سب صحابہ نے حج کا احرام باندھا تھا، کیونکہ لا نعرف العمرہ تھا. کتاب الحج کی روایتوں میں آپ پڑھیں گے حضرت کے ہاں حضرت بتائیں گے آپ کو کہ صحابہ تو عمرے کے حج کے زمانے میں عمرے کا کوئی تصور ہی نہیں رکھتے تھے. تو یہ کہنا کہ ہم نے عمرے کا احرام باندھا تھا، یہ تعبیر بالحاصل ہے، یعنی باندھا تو تھا حج کا، لیکن بعد میں اس حج کو تبدیل کیا عمرے میں، جس کو کیا کہتے ہیں فسخ الحج الی العمرہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آخر میں جا کے جو نتیجہ نکلا تھا اس کو شروع میں ذکر کر دیا کہ ہم نے عمرے کا احرام باندھا، ورنہ حقیقت میں عمرے کا احرام نہیں باندھا تھا بلکہ حج کا باندھا تھا. پھر جب مکہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو آدمی حدی کے جانور لے کر آیا ہے وہ حج کا احرام باندھ لے عمرے کے ساتھ، اور پھر حلال نہ ہو یہاں تک کہ دونوں سے حلال ہو جائے، اور آگے خود لگا لو. اور جو حدی کے جانور لے کر نہیں آئے وہ اس حج کو عمرہ بنا لے. اچھا جی، تو میں آپ کے ساتھ مکہ پہنچی اور میں ناپاکی کی حالت میں تھی. اس ناپاکی کی وجہ سے میں نے نہ بیت اللہ کا طواف کیا نہ صفا مروہ کا. ویسے بیت اللہ کا طواف تو ناپاکی میں نہیں کر سکتے، لیکن صفا مروہ کے درمیان صحیح ناپاکی میں کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ صحیح تو ہوتی ہے طواف کے بعد، تو اگر طواف ہی نہیں ہوا تو صحیح کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ورنہ اگر کوئی خاتون ایسی ہو کہ جس نے طواف کر لیا ہو، بعد میں اس کو ایام شروع ہو گئے ہوں اور وہ ناپاکی کی حالت میں صفا مروہ کے درمیان صحیح کر لے تو وہ صحیح ہو جائے گی، اور وہ جنابت یا نفاس یا حیض مانع نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو طواف ہوتا ہے یہ تو ہوتا ہے بیت اللہ کے اندر، حرم مسجد کے اندر، اور صفا مروہ کا جو حصہ ہے وہ مسجد میں نہیں ہے، وہ مسجد سے باہر ہے، اور اب تک اس کو باہر ہی رکھا ہوا ہے. اسی لیے جو توسیع ہوئی ہے وہ ساری ادھر ادھر ہوئی ہے، ادھر نہیں ہوئی. مسح میں توسیع نہیں ہوئی، کیونکہ اگر مسح میں آگے توسیع کریں گے تو اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ مسح داخل ہو گیا کس میں؟ مسجد میں. حالانکہ مسح تو مسجد سے خارج تھا، اب تک انہوں نے خارج رکھا. ویسے سعودیوں کو پتہ کچھ نہیں ہوتا، یہ کبھی ان کے دماغ میں کیا بات آ جائے، لیکن الحمدللہ ابھی تک انہوں نے اس کو باہر ہی رکھا ہوا ہے. تو آگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ سب نے عمرہ کر لیا، میں تو عمرہ نہیں کر سکی کیونکہ میں تو ناپاکی کی حالت میں ہوں. آپ نے فرمایا تم اپنے سر کو کھول لو، کنگھی کر لو اور حج کا احرام باندھ دو اور عمرے کو چھوڑ دو، یعنی عمرے کو چھوڑ دو. میں نے ایسے ہی کیا. پھر جب حج ختم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عبد الرحمن ابن ابی بکر نے صدیق کے ساتھ بھیجا، یعنی مجھے بھیجا میرے بھائی کے ساتھ تنعیم کی طرف. تنعیم وہ جگہ ہے جہاں سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں. فاعتمرت، میں نے وہاں سے عمرے کا احرام باندھا. آج کل جو یہ سعودی علماء وہ کہتے ہیں کہ تنعیم سے عمرہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ خصوصیت تھی حضرت عائشہ کی. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جو بھی آدمی عمرہ کرنا چاہے اور وہ ٹھہرا ہوا ہو مکہ مکرمہ میں تو عمرہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حرم سے باہر جائے پھر داخل ہو. اب حرم سے باہر جانے کے لیے جو قریب ترین جگہ ہے وہ تنعیم ہے، اور آج کل وہاں مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے، اس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے احرام باندھا تھا. تو اس روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے
میرے بھائی کے ساتھ تنعیم بھیجا، میں نے عمرہ کیا، تو آپ نے فرمایا یہ عمرہ تمہارے پہلے عمرے کی قضا کے طور پر ہے۔ اور اسی سے معلوم ہوا کہ عمرہ اگر انسان نہ کر سکے ناپاکی کی وجہ سے، جیسے خاتون ہو، تو صورت میں اس عمرے کی قضا کرنی ہوگی حج کے بعد۔ راوی خاتون حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جن لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا انہوں نے تو بیت اللہ اور صفا مروہ کے درمیان طواف کیا اور پھر حلال ہو گئے، پھر ایک اور طواف کیا جب مینا سے واپس آئے، یعنی عمرے کا طواف علیحدہ کیا اور سعی کا طواف، معاف کیجیے، عمرے کا طواف اور سعی علیحدہ کی اور حج کی طواف اور سعی علیحدہ کی مینا سے آنے کے بعد۔ باقی جن لوگوں نے حج اور عمرے کو جمع کیا تھا انہوں نے ایک ہی طواف کیا، اور یہ وہ مذہب ہے جس کو امام شافعی رحمہ اللہ اور دوسرے حضرات نے اختیار کیا کہ قارن کے لیے ایک طواف اور ایک سعی کافی ہے۔ لیکن آپ کو ہم پیچھے دکھا چکے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ اور نسائی وغیرہ کی روایت ہے کہ آپ نے 2 طواف کیے تھے اور 2 سعی کی تھی، عمرے کے لیے علیحدہ طواف اور سعی اور حج کے لیے علیحدہ طواف اور سعی۔ لیکن امام شافعی اور دوسرے ائمہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر قارن ہو تو حج اور عمرے کے لیے ایک ہی طواف اور ایک ہی سعی دونوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے، ہمارے ہاں کافی نہیں ہوتے۔ ان کا مذہب مروی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، ہمارا مذہب مروی ہے حضرت علی مرتضیٰ سے۔ اکثر جو احناف استدلال کرتے ہیں وہ علی مرتضیٰ اور عبداللہ ابن مسعود سے استدلال کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ کہاں تھے؟ کوفہ میں، یہ کوفہ میں تھے۔ یہ حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، اسی طرح حضرت حذیفہ، یہ بڑے بڑے حضرات سارے چلے گئے تھے کوفہ میں، اور اس لیے زیادہ احناف کا استدلال، فقہائے کوفیین کا استدلال ان بڑے صحابہ سے عبداللہ ابن مسعود، علی مرتضیٰ۔ اور یہ جو امام شافعی رحمہ اللہ دوسرے ائمہ ہیں یہ اکثر استدلال کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی احادیث سے اور ان کے مذہب سے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ تینوں حضرات تو بہت چھوٹے تھے، اصل تو بڑے لوگ تو یہی تھے، علی مرتضیٰ ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ علی ابن مرتضیٰ تو اول من دخل فی الاسلام ہے اور بچوں میں، اور عبداللہ ابن مسعود سادس الاسلام کہلاتے ہیں، وہ چھٹے آدمی ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں، اور صاحب النعلین، صاحب السواک، صاحب المطہرہ۔ تو جو آدمی اتنا قریب رہا ہو تو اس کی رائے زیادہ راجح سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح علی اور عبداللہ یہ دونوں بہت قریب تھے، اس لیے احناف کا جو اکثر مذہب ہے وہ مروی ہے ان دونوں حضرات سے۔ چلو جی۔ وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم إذا طاف بالبيت فقد حل فقلت من أين قال هذا ابن عباس قال من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع قلت إنما كان ذلك بعد المعرف قال كان ابن عباس يراه قبل وبعد۔ روایت نقل کیا عبداللہ ابن عباس سے کہ وہ فرماتے تھے جب آدمی بیت اللہ کا طواف کر لے تو وہ حلال ہو جاتا ہے۔ اب اگر یہ عمرے کا مسئلہ ہو تب تو ٹھیک ہے کہ اگر آدمی بیت اللہ کا طواف کر لے، صحیح مروہ کے درمیان، صفا مروہ کے درمیان صحیح کر لے تو عمرہ ختم ہو جاتا ہے، آدمی سر منڈا سکتا ہے اگر اس نے صرف عمرے کا احرام باندھا ہو۔ لیکن اگر حج کا احرام باندھا ہو تو محض طواف قدوم سے تو آدمی حلال نہیں ہوتا، بلکہ طواف قدوم کے بعد پھر جانا پڑتا ہے عرفات، مزدلفہ، پھر وہاں سے واپس آتا ہے، واپس آ کر پھر طواف کرتا ہے، تب کہیں جا کر اگر قربانی کرنی ہو قربانی کرتا ہے، تب کہیں جا کر وہ حلال ہوتا ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود کے اس مذہب کو
کہا گیا کہ عجیب مذہب ہے کہ طواف کرتے ہی آدمی حلال ہو جائے، کیونکہ عمرے میں بھی طواف کرتے ہی آدمی حلال نہیں ہوتا بلکہ صحیح بھی کرنی پڑتی ہے۔ اور اگر حج کا معاملہ لیا جائے تو کوئی آدمی اگر باہر سے حج کرنے آئے تو محض بیت اللہ کے طواف سے وہ حلال نہیں ہوتا بلکہ اس کے بعد اس کو عرفات، مزدلفہ سب، تو اس لیے عبداللہ ابن عباس کے قول کو بڑا مشکل قرار دیا گیا۔ خود عبداللہ ابن عباس کے قول پر اسی زمانے میں اعتراض ہوا، تو چنانچہ اعتراض یہ ہے، فقلت کہ عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ من این قال ھذا ابن عباس، ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے کہا کہ من این قال ھذا ابن عباس، یہ عبداللہ ابن عباس نے کہاں سے کہہ دیا، یہ کہاں سے یہ بات کہہ دی کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہی آدمی حلال ہو سکتا ہے، اگرچہ اس نے سعی بین صفا والمروہ نہ کی ہو اور اگرچہ حلق نہ کرایا ہو، تو خالی طواف کرنے سے کیسے حلال ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اصل میں استدلال کرتے تھے قرآن مجید کی آیت سے کہ ثم محلھا الی البیت العتیق، کہ ان جانوروں کے حلال ہونے کی جو جگہ ہے وہ بیت العتیق ہے، کہ جب بیت اللہ کا طواف کر لیں گے حلال ہو جائیں گے۔ اور اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ وہ حجۃ الوداع میں حلال ہو جائیں۔ میں نے کہا کہ وہ تو عرفات کے بعد تھا، تو جواب میں عطا کہنے لگے کہ عبداللہ ابن عباس اس کو جائز سمجھتے تھے عرفات سے پہلے بھی اور عرفات کے بعد بھی، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول کسی نے اختیار نہیں کیا، اور تعویلیں کی گئیں ان کے قول کے اندر۔ ایک تعویل یہ کی گئی کہ اس طواف سے طواف زیارت مراد ہے، تو اگر طواف سے طواف زیارت مراد ہو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ طواف زیارت تو سارے کاموں کے بعد ہوتا ہے، حلق وغیرہ سب کے بعد ہوتا ہے۔ ایک تو یہ تعویل کی گئی، دوسری تعویل یہ کی گئی کہ عبداللہ ابن عباس جو یہ فرماتے تھے کہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد آدمی حلال ہو جاتا ہے، ان کے نزدیک مقصد یہ تھا کہ جس طرح صحابہ نے فسخ الحج الی العمرہ کیا ہے، تو کوئی آدمی اگر فسخ الحج الی العمرہ کر کے حلال ہونا چاہے تو وہ اب بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور بعض حضرات کی رائے ہے، ورنہ جمہور صحابہ اب اس کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ فسخ الحج الی العمرہ یہ صرف خاص تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جیسا کہ آپ کتاب الحج کی روایات کے اندر تفصیل سے پڑھ لیں گے۔ چلو جی۔ وبه قال حدثني بيان قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن قيس قال سمعت طارقا عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عنهم قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء فقال أحججت قلت نعم قال كيف أهللت قلت لبيك بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ یہ وہ روایت ہے جو پیچھے بھی گزر چکی کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بھی اجمالی احرام باندھا تھا، أهل كما أهل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی۔ قال طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل فطفت، یعنی گویا آپ نے یہ فرمایا کہ تم عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ بشرطے کہ تم ہدی کے جانور لے کر نہ آئے ہو۔ جی۔ فطفت بالبيت وبالصفا والمروة وأتيت امرأة من قيس ففلت رأسي۔ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام محمد نبیل عالم، والد صاحب کا نام محمد نعیم، تعلق کراچی سے ہے اور متوسطہ سوم سے جامعہ اعظم میں زیر تعلیم ہوں۔ بسم اللہ۔ وبالسند المتصل منا الى الامام البخاری رحمه الله تعالى قال حدثنا ابراهيم المنذر قال اخبرنا انس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم اخبره ان حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ازواجه ان يحللن عام حجة الوداع فقالت حفصة فما يمنعك فقال لبت رأسي وقلدت هدي فلست احل حتى انحر هدي۔ یہ وہ بات ہے جو کئی مرتبہ میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے تمام صحابہ کو حکم دیا تھا کہ اس حج کو تبدیل کر دیں عمرہ میں۔ تو روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو بھی حکم دیا کہ وہ سب حلال ہو جائیں، اور یہ بات ہے حجۃ الوداع والے سال کی۔ تو حضرت حفصہ نے اعتراض کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ فما یمنعک، آپ کو کون سی چیز روک رہی ہے؟ آپ سب کو تو فرما رہے ہیں کہ فسخ الحج الی العمرہ کر لو اور حج کو تبدیل کر دو عمرے میں، لیکن
آپ جو ہیں وہ اصل میں آپ تو ایک تو علماء ہیں بھائی، ایک تو آپ حضرات علماء ہیں، مجھے بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، دوسرا کچھ عرصے سے میں نے پابندی لگائی ہوئی ہے اور کہ وہ دفتر سے اجازت جب تک نہیں ہوتی نا میں کسی کو بٹھاتا نہیں. ویسے بھی علماء کے سامنے بولتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. جزاک اللہ. میں تو طالب علموں سے بے تکلفی سے باتیں کر لیتا ہوں، لیکن علماء سے تو میں بے تکلفی نہیں کر سکتا، تو اس لیے جزاک اللہ، جزاک، آپ کا احترام کرتا ہوں. اچھا جی، تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا فما یمنعک، آپ کو کون سی چیز روک رہی ہے، آپ کیوں نہیں حلال ہو رہے اور آپ کیوں فسخ الحج الی العمرہ نہیں کر رہے؟ فرمایا کہ میں نے تو اپنے سر کو گون سے جما دیا ہے اور اپنے ہدی کے جانوروں میں کے گردن میں قلادہ ڈال دیا ہے، تو میں حلال نہیں ہوں گا یہاں تک کہ میں اپنے ہدی کے جانوروں کو نحر کر دوں. تو جو یہ بھی آپ کا اعلان تھا کہ جو ہدی کے جانور لے کر آیا ہے وہ تو حلال نہیں ہوگا، لیکن باقی سارے لوگ اس حج کو تبدیل کر دیں عمرہ میں. چلو جی. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثني شعيب عن الزهري وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي أن أحج عنه؟ قال نعم. اسی میں یہ واقعہ بھی پیش آیا حجۃ الوداع میں کہ خثعم کی ایک عورت تھی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا حجۃ الوداع میں، اور حال یہ تھا کہ آپ اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے فضل ابن عباس آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ نوجوان تھے. اس نے آ کر مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا فرض جو اپنے بندوں پر ہے اس نے میرے والد کو آ لیا ہے. یہاں فریضہ سے مراد حج، اور والد سے مراد والد نہیں ہے بلکہ دادا ہیں، کیونکہ روایات میں آپ پڑھیں گے کہ اس کے والد ساتھ تھے، بلکہ والدی نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھو کہ دادا جو ہیں وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، تو کیا ہم ان کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو اس نے جو مسئلہ پوچھا، اس نے یہ پوچھا کہ میرے والد جو، تو گویا یہ مسئلہ اس نے اپنے باپ کی طرف سے پوچھا تھا. تو جب اپنے باپ کی طرف سے پوچھا تھا تو باپ کا باپ مراد ہوا، تو دادا مراد ہے. تو اس نے آ کر مسئلہ پوچھا کہ میرا جو فریضہ ہے اللہ کا اپنے بندوں پر حج کا، اس نے میرے والد کو آ لیا ہے اور وہ بوڑھے آدمی ہیں اور وہ سواری پر جم کے نہیں بیٹھ سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں، یعنی حج بدل کر سکتی ہوں؟ قال نعم. آپ نے فرمایا کہ ہاں تم ان کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہو. اور اسی میں آپ پڑھیں گے کہ یہ خاتون جو تھی بہت خوبصورت تھی اور اس نے اپنا چہرہ کھولا ہوا تھا، کیونکہ حج کے اندر عورتوں کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنا چہرہ کھلا رکھیں، چہرے کے اوپر کپڑا نہ لگے. تو اس خاتون کو تو آپ نے کچھ نہیں کہا، لیکن فضل ابن عباس اس خاتون کو دیکھنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کیا کہ یہ پیچھے لڑکا جو ہے دیکھ رہا ہے، تو آپ نے ان کا چہرہ جو ہے نا وہ دوسری طرف کر دیا، اپنے ہاتھ سے ان کا چہرہ دوسری طرف کر دیا کہ تمہیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. چلو جی، معلوم ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مجبوری کی وجہ سے یا چلو غلطی کی وجہ سے یا چلو فسق و فجور کی وجہ سے اپنا چہرہ کھولا ہوئے ہے تو وہ جانے، اس کا خدا جانے. ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی عذر کی وجہ سے کھولا ہوا ہو اور اس کے لیے چہرے کا کھولنا شرعاً جائز ہو، جیسا کہ حج کے اندر عورت کا کے لیے یہی حکم ہے کہ عورت کا حج جو ہے وہ چہرے کے اندر، احرام چہرے کے اندر ہوتا ہے اور وہ اپنا چہرہ کھلا رکھے گی. لیکن مرد کے لیے حکم کیا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. چلو جی. وبه قال حدثني محمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم
قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو مردف أسامة على القصواء ومعه بلال وعثمان. یہ جو روایت ہے یہ بھی پیچھے گزر چکی ہے اور اس میں لفظ آ رہا ہے کہ آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے فتح مکہ والے سال. اب دیکھو جب فوراً اعتراض پیدا ہوگا کہ یہ باب فتح مکہ تو گزر چکا ہے اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ فتح مکہ والی روایت حجۃ الوداع میں لے کر آ رہے ہیں تو اس کی مناسبت اس سے کیسے ہے؟ یہاں بھی وہی بات ہے، وہ یہ ہے کہ روایت موجود ہے کہ جس طریقے سے آپ فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ میں داخل ہوئے تھے اور آپ نے وہاں اندر جا کر 2 رکعت نماز پڑھی تھی، اسی طرح روایات سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ حجۃ الوداع میں بھی تشریف لے گئے تھے بیت اللہ کے اندر، وہاں بھی آپ نے اس وقت بھی آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی تھی، لیکن وہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے معیار پر نہیں تھی، اس لیے مجبوراً فتح مکہ والی روایت لے کر آئے یہ بتانے کے لیے کہ یہ تو روایت میرے پاس فتح مکہ والی ہے لیکن عنوان میں قائم کر رہا ہوں اور یہ روایت لے کر آ رہا ہوں، تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح فتح مکہ میں آپ داخل ہوئے تھے بیت اللہ میں، اسی طرح حجۃ الوداع میں بھی داخل ہوئے ہیں. چلو جی. ومعه بلال وعثمان المطلحة حتى أناخ عند البيت ثم قال لعثمان ائتنا بالمفتاح فجاءه بالمفتاح. یہ عثمان ابن طلحہ بتا چکا ہوں، یہ گھر گئے اپنی امی سے کہا یا دادی سے کہ چابی دے دو، وہ چابی دے نہیں رہی تھی کہ اگر ایک مرتبہ ہم نے چابی دے دی بنو ہاشم کو تو پھر یہ بنو ہاشمی کے پاس چلی جائے گی. پھر حضرت عباس نے بھی کہا کہ چابی مجھے دے دیجئے، آپ نے فرمایا نہیں، یہ چابی انہی کا حق ہے، خالدتاً مخلدتاً، اب یہ چابی قیامت تک انہی کے پاس رہے گی. جی. فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان ثم غلقوا عليهم الباب فمكث نهارا طويلا ثم خرج فابتدر الناس الدخول تو لوگ جلدی جلدی اندر داخل ہوئے، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے تو پھر لوگ جلدی جلدی اندر داخل ہوئے کہ ہم بھی اندر جا کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں. جی. فسبقتهم فوجدت بلال فسبقتهم کون کہہ رہا ہے یہ؟ سبقتهم عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں سب سے آگے بڑھ گیا، یعنی میں انتظار میں کھڑا ہوا تھا، جیسے ہی دروازے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے میں جلدی سے اندر گھس گیا اور میں نے بلال سے کہا کہاں نماز پڑھی تھی، مجھے جلدی بتاؤ. وہ بتا یہاں پڑھی تھی، میں نے اللہ اکبر کہہ کے وہاں نماز پڑھ لی. جی. فوجدت بلالا قائما من وراء الباب فقلت له أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى بين ذينك العمودين المقدمين. انہوں نے کہا کہ آپ نے نماز پڑھی ہے اگلے 2 ستونوں کے درمیان، یعنی جب بیت اللہ میں آپ داخل ہوں تو سامنے کے جو بالکل دروازے کے بالکل سامنے جو 2 ستون ہیں ان کے درمیان کھڑے ہو کے آپ نے نماز پڑھی. اور اس زمانے میں بیت اللہ کے 6 ستون تھے اور اب بھی غالباً انہوں نے 6 ہی رکھے ہوئے ہیں، تبدیلی تو ہوئی ہے لیکن انہوں نے ستون کی جگہ وہی رکھی ہے. جی. وكان البيت على 6 أعمدة سترين صلى بين العمودين من الستر. وكان البيت على 6 أعمدة، اور اس زمانے میں بیت اللہ کے کتنے ستون تھے؟ 6 سطرین، اور 6 ستون بھی 2 قطاروں میں تھے، یعنی 3 ستون آگے 3 ستون پیچھے. تو جب بیت اللہ کے دروازے سے داخل ہوں تو سامنے جو 2 ستون نظر آتے ہیں ان کے درمیان آپ نے نماز پڑھی ہے. جی. صلى بين العمودين من السطر المقدم، یعنی جو اگلی سطر تھی، اگلی لائن تھی، اس کے جو شروع کے 2 ستون ہیں ان کے درمیان آپ نے نماز پڑھی ہے. اور اس طریقے سے پڑھی ہے کہ بیت اللہ کا دروازہ آپ کی پشت کے پیچھے تھا. جی. وجعل باب البيت خلف ظهره واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلج البيت بينه وبين، اور آپ متوجہ ہوئے اپنے چہرے مبارک کے ساتھ کہ جب آپ آگے بڑھتے، جب تم آگے بڑھو، جب بیت اللہ کے اندر داخل ہو اور آپ نے وہ نماز پڑھی اپنے اور دیوار کے درمیان، یعنی بالکل 2 ستون کے درمیان کھڑے ہو کر دیوار کے قریب پہنچ کر آپ نے نماز پڑھی. جی.
قال ونسيت أن أسأله كم صلى وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء. یعنی میں یہ پوچھنا بھول گیا کہ کتنی رکعتیں پڑھی، لیکن ہم پیچھے بتا چکے ہیں کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، اور جہاں آپ نے نماز پڑھی تھی وہاں سرخ سنگ مرمر ہے. جی. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وعنهم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتهما أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ فقلت إنها قد أفادت يا رسول الله وطافت بالبيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر. آپ کو پتا ہے کہ 3 طواف ہوتے ہیں، ایک کو طواف قدوم کہتے ہیں، دوسرے کو طواف زیارت یا طواف افاضہ کہتے ہیں، اور تیسرا طواف وداع ہوتا ہے. طواف قدوم سنت ہے، طواف زیارت جسے طواف افاضہ بھی کہتے ہیں وہ فرض ہے، اور جب تک طواف زیارت نہ ہو جائے آپ کا حج ہی پورا نہیں ہوگا، اور میاں بیوی ایک دوسرے پر حلال نہیں ہوں گے، اس لیے بغیر طواف زیارت کے آپ گھر نہیں جا سکتے. اور تیسرا طواف وداع ہے، وہ نہ سنت ہے نہ فرض ہے بلکہ واجب ہے، اور لیکن واجب ہے اس آدمی پر جو استطاعت رکھتا ہو، اور اگر کوئی عورت حائضہ ہو یا نفسا ہو اور وہ طواف وداع نہ کر سکتی ہو تو طواف وداع کا وجوب اس سے ساقط ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور استدلال اس روایت سے ہے جو آپ کے سامنے ہے. کہتے عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی، کہتے صفیہ رضی اللہ عنہ کو ناپاکی شروع ہو گئی حجۃ الوداع کے زمانے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احابستنا ہی، کیا یہ صفیہ ہمیں روک دیں گی؟ کیا ان کی وجہ سے ہم رکے رہیں گے کہ جب تک ان کی ناپاکی ختم نہ ہو تو ہم رکے رہیں، اور جب تک یہ طواف زیارت نہ کر لیں تو ہم جا ہی نہ سکیں، پورا قافلہ ان کی وجہ سے رک جائے گا. فقلت انہا قد افاضت یا رسول اللہ. عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صفیہ جو ہیں وہ طواف افاضہ کر چکی ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر چکی ہے. افاضہ یفیض افاضہ کا معنی ہے واپس آنا، یعنی عرفات سے واپس آ کر طواف افاضہ کر چکی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلتنفر، تو صفیہ کو چاہیے کہ وہ نکل جائیں. فلتنفر، نکل جائیں. کہاں نکل جائیں؟ مدینے کی طرف. معلوم ہوا کہ اگر عورت طواف زیارت کر چکی ہو، طواف وداع باقی ہو اور اس کو ناپاکی کے دن شروع ہو جائے اور اس قافلے نے جانا ہے یا فلائٹ کے ذریعے سے اس کو واپس آنا ہے تو طواف وداع اس سے ساقط ہو جائے گا. بلکہ علماء نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی طواف زیارت کے بعد کوئی بھی نفلی طواف کر لے وہ بھی طواف وداع کے قائم مقام ہو جاتا ہے. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام رسول خان، والد صاحب کا نام نیاز خان. رسول بھی خان بھی، اچھا چلو کوئی غرض. جی. والد صاحب کا نام نیاز خان، تعلق کراچی سے، درجہ اولی سے جامعہ حاضہ میں زیر تعلیم. چلو. قال حدثنا يحيى بن سليمان بالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته أنذره نوح والنبيون من بعده وإنه يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت
قالوا نعم. قال اللهم اشهد ثلاثا ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حجۃ الوداع میں آپ نے کئی تقریریں کی ہیں مختلف موقعوں پر، اور ان تقریروں میں آپ نے دو چیزوں کو، دو فتنوں کو خاص طور پر ذکر فرمایا ہے. آپ کو ڈر تھا دو چیزوں کا. ایک تو آپ کو ڈر تھا دجال کے فتنے کا، اور آپ فرماتے تھے کہ اس کائنات میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، اور وہ امت محمدیہ کے آخر میں قیامت کے قریب ظاہر ہوگا. اور آگے روایتوں میں آپ پڑھیں گے اور مشکات میں پڑھ کر آئے ہیں کہ ما من نبی الا وقد انذر قومہ، ہر نبی نے ڈرایا ہے کہ دیکھو ایک فتنہ آنے والا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے ڈرایا، اس کے بعد جو نبی آتا رہا وہ اپنی امت کو ڈراتا رہا، حالانکہ سب انبیاء کو پتا تھا کہ ہمارے زمانے میں یہ ظاہر نہیں ہوگا، لیکن ہر نبی اپنے امت کو ڈراتا رہا. اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، اور اتنا ڈرایا اتنا ڈرایا اتنا ڈرایا کہ خود آپ جو ڈر گئے. اور ایک بچہ پیدا ہوا تو آپ چھپ چھپ کے جے کے اس کو جا کے دیکھتے تھے، ابن سیاد، یہ دجال تو نہیں ہے، اس کی باتیں سننے کی کوشش کرتے تھے. تو اتنا، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ہمیں دجال کے فتنے سے اتنا ڈرایا کہ ہمیں ایسا لگا کہ یہ ان درختوں کے پیچھے کہیں چھپا ہوا ہے، ابھی نکل آئے گا. اتنا آپ نے ڈرایا، حالانکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ ابھی نہیں نکلے گا، نکلے گا قیامت کے قریب میں. لیکن آپ نے اس وقت میں صحابہ کو اتنا ڈرایا اتنا ڈرایا اتنا ڈرایا کہ صحابہ ڈر گئے. کہاں سے آ رہا ہے مولانا اتنے خشوع خضوع سے؟ ہے مہمان؟ اجازت لے کر آئیے دفتر تعلیمات سے، تحریری اجازت، زبانی بھی معتبر نہیں. دروازے بند کرو بھائی، تم لوگ کھول دیتے ہو دروازے. استاد جی سوال. ابھی تو بات چل رہی تھی، چلو تم اپنا دل خوش کر لو، میں صبر کر لیتا ہوں. ہاں جی، کون ہے؟ کون جی؟ یہ سنا ہے کہ یہ دجال کا فتنہ حیّن اور میتن ہوگا، یعنی جو ایک عالم کو یہ بات سنا ہے کہ دجال کا فتنہ حیّن اور میتن ہوگا، یعنی جو لوگ دنیا سے گئے ان کے لیے بھی یہ فتنہ ہوگا. تو یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، میں نے نہیں سنی. جس سے آپ نے سنی ہے اس سے ہمیشہ مطالبہ کیا کرو کہ بھئی قرآن لاؤ یا حدیث لاؤ، کہانیوں کا کوئی اعتبار ہی نہیں. اچھا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے زمانے کے مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے ڈرائے، خود بھی ڈرے اور لوگوں کو بھی ڈرائے، اور اس طرح ڈرائے جیسے ابھی ظاہر ہونے والا ہے. حالانکہ اس عالم کو معلوم ہوگا کہ ابھی وہ ظاہر نہیں ہونے والا، لیکن اس کو ڈرانا ضروری ہے اور ہر عالم کی ذمہ داری ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ اس سے بڑا فتنہ کائنات میں نہ آیا نہ آئے گا، تو جب یہ فتنہ ظاہر ہو تو ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس فتنے کا. ارے بھائی کیسے پتہ نہیں تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے ڈرایا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈرایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈرایا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ڈرایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا تھا، صحابہ نے ڈرایا تھا، وہ ڈرتے رہے، ہر زمانے کا عالم ڈراتا رہا. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ جناب ہمیں پتہ نہیں تھا؟ یہ پتہ نہیں تھا کا کیا مطلب ہے؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اس فتنے سے ڈرایا. اس سے متعلق یہ روایت ہے کہ راوی کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہ ہم حجۃ الوداع کے بارے میں باتیں کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم اس کو حجۃ الوداع کیوں کہہ رہے ہیں. عجیب بات ہے یہ کہ سب کہتے تھے حجۃ الوداع، حجۃ الوداع میں آپ نے یہ فرمایا، حالانکہ آپ حیات تھے. لیکن لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حجۃ الوداع کا مطلب یہ ہے کہ اگلے سال آپ حج کرنے نہیں آئیں گے. لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی، حالانکہ آپ جو الوداع کہہ رہے تھے لوگوں کو، اور آپ نے تقریروں میں فرمایا لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا،
کہ اس سال کے بعد شاید میں تمہیں نہیں دیکھوں گا، تو لوگ یہ سمجھے کہ شاید اگلے سال آپ تشریف دے لائیں گے، حالانکہ آپ کا مقصد ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، اگلے سال میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی۔ تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ سچی بات ہے کہ ہمیں بھی اندازہ نہیں ہوا کہ یہ حجۃ الوداع کو حجۃ الوداع کیوں کہا جا رہا ہے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کی، پھر مسیح دجال کا ذکر کیا اور اس کا ذکر بہت لمبا کیا، اطنابا اطناب کہتے ہیں، تفصیل سے آپ نے اس کا ذکر کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا، دیکھو صاف لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس نے اپنی امت کو اس کے فتنہ سے ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام نے بھی ڈرایا ہے، اور نوح علیہ السلام کے بعد باقی انبیاء نے بھی ڈرایا ہے، اور بے شک یہ دجال تمہارے اندر نکلے گا، امت محمدیہ میں نکلے گا۔ فما خفی علیکم من شانہ، اگر دجال کی کوئی بات تمہارے اوپر چھپی رہے تو تمہارے اوپر یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے اور دجال کانا ہوگا۔ وہ دعویٰ کرے گا اللہ ہونے کا، پروردگار ہونے کا، اور طرح طرح کے حیران کن چیزیں دکھائے گا، جہاں وہ چاہے گا قحط پڑے گی، جہاں وہ چاہے گا بارش برسے گی، تو لوگ کہیں گے کہ واقعی یہ تو نعوذ باللہ خدائی والے کام کر رہا ہے، حالانکہ وہ کانا ہوگا اور پروردگار کانا ہو نہیں سکتا۔ تو فرمایا موٹی سی بات تو میں بتاتا ہوں، کم از کم یہ تو سمجھ لو۔ آپ نے فرمایا تمہارے اوپر اس دجال کی حالت میں سے جو خفی رہے تو خفی رہے، لیکن تمہارے اوپر یہ بات خفی نہیں رہ سکتی کہ تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے، اور وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، گویا کہ اس کی آنکھ ایک انگور کا دانہ ہے پھولی ہوئی۔ اور علامات قیامت نزول مسیح میں حضرت مفتی رفیع صاحب دامت برکاتہم نے ساری روایات جمع کی ہیں، بڑی شاندار کتاب ہے وہ، اور وہ کہانیوں والی نہیں ہے، احادیث والی ہے، علامات قیامت اور نزول مسیح۔ تو اس میں مسیح دجال سے متعلق جتنی روایات ذکر کی گئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بائیں آنکھ بند ہوگی اور دائیں آنکھ جو ہے نا وہ آگے کو نکلی ہوگی، اور انگور کے دانے کی طرح، جیسے بڑا انگور ہوتا ہے اس طرح آگے کو نکلی ہوئی ہوگی، اسی سے وہ دیکھے گا۔ تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے، اور دجال جو ہے وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ کانے سے مراد کیا کہ دائیں آنکھ میں عیب ہوگا، ویسے تو بائیں آنکھ جو ہے وہ بند ہوگی لیکن دائیں آنکھ میں عیب ہوگا۔ عار کہتے ہیں عیب کو، بڑی عار آئی مجھے، تو عار کہتے ہیں عیب کو، آور دائیں آنکھ جو ہے وہ۔ کیوں بھائی آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ ہے وضو کرنے گئے تھے؟ چلو، گویا کہ اس کی آنکھ جو ہے وہ انگور کا دانہ ہے، طافیۃ، وہ بھی پھولا ہوا انگور کا بڑا دانہ جو پھول جائے تو جیسا وہ دانہ ہوتا ہے اسی طرح اس کی ایک آنکھ دائیں آنکھ جو ہے نا وہ پھولی ہوگی۔ یہ تو ایک موضوع تھا جس کو آپ نے بار بار دہرایا، اور حجۃ الوداع میں اور بڑے بڑے اجتماعات میں آپ نے دجال کے فتنے کا ذکر کیا۔ ایک دوسرا فتنہ تھا جو امت محمدیہ میں آنا تھا اور آ چکا ہے، بلکہ ہمیشہ سے ہے وہ، اور وہ چلتا ہی رہے گا۔ وہ آپ کو ڈر اس بات کا تھا کہ باقی تو یہ لوگ جو ہے نا وہ گمراہ نہیں ہوں گے، شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے، مگر یہ لوگ آپس میں لڑیں گے۔ ایک روایت میں آپ پڑھیں گے، قرآن مجید میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت پر اوپر سے عذاب نہ آئے، دعا قبول ہو گئی۔ پھر یہ آپ نے دعا کی کہ نیچے سے بھی کوئی عذاب نہ آئے، وہ بھی دعا قبول ہو گئی۔ پھر آپ نے یہ دعا کی کہ اللہ ان مسلمانوں پر کوئی دشمن کافر ایسا مسلط نہ ہو کہ ان کا انڈا ہی ختم کر دے، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی قبول کر لی کہ کوئی کافر مسلمانوں پر ایسے مسلط نہیں ہو سکتے کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں۔ اگر کافر مسلمانوں کو ادھر سے دباتے ہیں مسلمان ادھر سے نکل آتے ہیں، وہاں سے دباتے ہیں مسلمان ادھر سے نکل آتے ہیں، تو مسلمان ہر جگہ موجود ہیں، اٹھتے رہتے ہیں۔ تو یہ چاہیں کافر کہ مسلمانوں کو بالکل ہی ختم کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔
اور اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں دعائیں قبول کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن چوتھی دعا آپ نے یہ کی تھی کہ میری امت آپس میں لڑے نہ، لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو قبول نہیں ہے، تمہاری امت لڑتی رہے گی اور آپس میں فَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ان میں سے بعض کو اغوا کریں گے، قتل کریں گے، گرفتار کریں گے. اس لیے آپ دیکھتے رہتے ہو اپنی آنکھوں سے کہ مسلمانوں کی کافروں سے لڑائی کم ہوتی ہے، مسلمانوں سے لڑائی دھماکے اور قتل خوریزی زیادہ مسلمانوں سے ہوتی ہے. اسی لیے مسلمانوں کا جہاد کافروں کے خلاف تو بہت کم ہوتا ہے، اور اگر مسلمانوں کا جہاد کافروں کے خلاف ہو وہ جہاد شرعی ہے اور اس میں کامیابی ہوتی ہے. لیکن مصیبت یہ ہوتی ہے کہ کافروں سے جہاد تو تھوڑا ہوتا ہے 2-4 سال، باقی 20-25 سال پھر آپس میں لڑتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ بات آپ کو؟ تو جب تک روسیوں سے مقابلہ رہا سارے مسلمان متحد ہو کر لڑتے رہے. جیسے ہی روس کے ٹکڑے ہوئے سارے مجاہدین نے اور مسلمانوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا. پھر جناب مجاہدین اور دوسرے مسلمانوں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں الی آخری. تو یہ ایک فتنہ ہے جو امت محمدیہ پر مسلط ہے اور مسلط ہی رہے گا. اور یہ فتنہ شروع ہوا کب؟ عمر فاروق کی شہادت پر. عمر فاروق سے پوچھا گیا، بلکہ وہ روایت آتی ہے کہ جب مسلمانوں پر ایک مرتبہ فتنے کا دروازہ کھل جائے گا پھر بند نہیں ہوگا قیامت تک. تو کسی نے پوچھا کہ فتنے کا دروازہ کھلے گا یا ٹوٹے گا؟ عمر فاروق ہی نے پوچھا تھا. حضرت حذیفہ سے عمر فاروق نے پوچھا. ہاں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کھلے گا نہیں بلکہ ٹوٹے گا. تو عمر فاروق نے فرمایا اگر ٹوٹے گا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کبھی بھی وہ فتنے کا دروازہ بند نہیں ہوگا. اور پھر آگے روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ عمر فاروق کو بھی معلوم تھا اور صحابہ کو بھی معلوم تھا کہ یہ دروازہ جو ہے عمر ہے. جیسے ہی عمر شہید ہوئے مسلمانوں میں آپس میں اختلافات شروع ہو گئے اور جناب حکومت کے خلاف اور حکومت کے ان کے خلاف، اور وہ پھر فتنہ فساد، یہاں تک کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا. اور آپ جانتے ہیں عثمان غنی کو شہید کرنے والے کافر تھے، سب مسلمان تھے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے مسلمان تھے سارے. اور پھر یہ فتنہ شروع ہوا. اور اب بھی جو مارا جاتا ہے مسلمان اکثر مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا جاتا ہے. یہ فتنہ تھا جو اس وقت سے شروع ہوا اور آج تک چل رہا ہے. اسی لیے آپ لوگوں کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے دلوں میں کافروں کے خلاف اتنی نفرت نہیں ہے جتنی آپ کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے کہ فلاں مسلمان ایسا، فلاں مسلمان ایسا، وہ کافروں کا ایجنٹ ہے، وہ بدماشوں کا ایجنٹ ہے، وہ فلاں کا ایجنٹ ہے. یعنی آپ کو جنہوں نے ایجنٹ بنایا ہے جی ان کی طرف تو کوئی توجہ نہیں ہے، اور جو ایجنٹ بنے ہوئے ہیں ساری توجہ نہیں. اسی لیے لڑائی جو ہے عام طور سے کافروں میں مسلمانوں میں نہیں ہوتی، بلکہ ایک کے ایجنٹ دوسرے کے ایجنٹوں کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں. یہ وہ قصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کا ڈر تھا کہ یہ عذاب آنے والا ہے میری امت پر اور یہ ایک دوسرے کو ماریں گے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جتنی تقریریں کی ہیں ہر تقریر میں آپ نے فرمایا الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. خبردار، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری جانیں ایک دوسرے پر حرام ہیں. جیسے یہ دن حرمت والا، یہ مکہ حرمت والا، یہ بیت اللہ حرمت والا، اسی طرح جان، مسلمانوں کی جان، مال، آبرو سب تم پر حرام ہے. اور ایک مرتبہ آپ نے صحابہ سے پوچھا دیکھو میں نے تمہیں پہنچا دیا نہیں پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے عرض کیا جی پہنچا دیا. تو آپ نے آسمان کی طرف فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ ہو جائیے میں نے پہنچا دیا ہے ان کو. پھر یہ لڑیں گے، خود لڑیں گے. میں نے ان کو پہنچا دیا ہے کہ تم دوسرے مسلمان کی جان، مال، آبرو پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، نہیں ڈال سکتے، نہیں ڈال سکتے.
تمہارے خون، تمہارے اموال، تمہاری جان ایک دوسرے پر حرام. تو دو فتنے ہیں، ایک دجال کا جس سے آپ نے بہت ڈرایا، دوسرا فتنہ مسلمانوں کے درمیان لڑائی کا، اس سے آپ نے بہت ڈرایا. چنانچہ اگلی روایت میں یہ ہے الا ان اللہ حرم علیکم دماءکم واموالکم، خبردار اللہ نے تمہارے اوپر تمہارے خونوں کو اور تمہارے اموال کو حرام کر دیا ہے، جیسا کہ تمہارا یہ دن حرمت والا ہے، عید کا دن یا عرفے کا دن، فی بلدکم ھذا، تمہارے شہر میں یعنی حرم میں، ہم حرم میں موجود ہیں، حرم بھی حرمت والا ہے، اور فی شہرکم ھذا، اور ذوالحجہ کا مہینہ ہے یہ بھی حرمت والا ہے. الا هل بلغت، خبردار میں نے پہنچا دیا ہے. یہ حل جو ہے نا تحقیق کے لیے ہے، استفہام کے لیے نہیں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ استفہام کے لیے ہو. خبردار کیا میں نے پہنچا دیا؟ نہیں پہنچایا. صحابہ نے عرض کیا جی آپ نے پہنچا دیا. قالوا نعم قال اللهم اشهد، تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کے پھر فرمایا اے اللہ آپ گواہ ہو جائیے کہ میں نے بات پہنچا دی ہے، اور میں نے ان کو جتنا میرے بس میں تھا سمجھانا وہ میں نے سمجھا دیا ہے. آگے آپ نے فرمایا انظروا، ارے دیکھتے رہنا ایک دوسرے کو، لا ترجعوا بعد کفارا، میرے بعد کافر مت بن جانا، یعنی کافروں کا کام مت کرنا. یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میں سے بعض لوگ بعض کی گردنیں مارے. تم میرے بعد کافروں والا کام کرو گے اور تم مسلمان دوسرے مسلمانوں کی گردنیں مارو گے. تو یہ کام کافر کریں تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن تم کافر مت بن جانا، کافروں والا کام مت کرنا. اب یہ جو آپ نے فرمایا کافر مت بن جانا، اس کا اگر عقیدے سے مراد ہو کہ دوسرے مسلمان کے قتل کو حلال سمجھتا ہو تو وہ تو کافر ہی ہے. لیکن اگر حلال نہ سمجھتا ہو مگر غصے میں اور اختلافات کی وجہ سے قتل کرے تو پھر کافر تو نہیں ہوگا، مگر من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر والا کافر ہوگا، یعنی کافروں والا کام گویا اس نے کیا. چلو جی. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة. آپ نے 19 جہاد کیے، لیکن ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک روایت ہے، ورنہ زیادہ راجی ہے کہ آپ نے 27 جہاد کیے، اور جو 19 ہیں وہ اس طریقے سے کہ ایک ہی سفر میں جو 2-3 ہوئے سب کو راوی نے تینوں کو اکٹھا کر دیا تو ایک بن گیا وہ. جی. وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة لم يحج بعدها حجة الوداع، یعنی آپ نے ہجرت کے بعد صرف ایک ہی حج کیا ہے جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. جی. قال أبو إسحاق وبمكة أخرى، یعنی مکے میں تو آپ نے بہت کیے ہیں، بلکہ ہر سال ہی آپ حج کرتے تھے، بلکہ مینا بعثت کے بعد تو مینا آپ تشریف لے جاتے تھے، اور جو لوگ مینا میں آئے ہوئے ہوتے تھے ان کو دعوت دیتے تھے دین کی دعوت زیادہ آپ نے مینا میں دی ہے لوگوں کو. اور یہ جو انصار آئے ان کو بھی آپ نے دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، پھر بیعت عقبہ اولا ہوئی، پھر بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، پھر آپ مدینہ منورہ گئے. جی. وبه قال حدثنا عفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع لجرير استنصت الناس. آپ نے جریر ابن عبداللہ سے کہا لوگوں کو چپ کراؤ. 100,000 کا مجمع تھا، ظاہر لوگ باتیں کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لوگوں کو چپ کراؤ. پھر آپ نے اعلان کیا اور فرمایا جی. فقال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. دیکھو میرے بعد کافر مت بن جانا، دیکھو میرے بعد کافر مت بن جانا کہ تم میں سے بعض لوگ بعض کی گردنیں ماریں. یہ کافر کریں گے، مسلمانوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. جی. وبه قال حدثني اسی لیے محمد، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کافروں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، اور جب مسلمانوں کا مسلمانوں کے خلاف قتال شروع ہو جائے تو آدمی ایک طرف ہو جائے، بھائی تم خود لڑ لو، ہم اس میں شریک نہیں ہیں، نہ ہم تمہارے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ. چلو جی. صحیح سوال ہے. جی ارشاد.
جب یہ بات معلوم ہے کہ مسلمانوں کی لڑائی ہمیشہ رہے گی تو مسلمانوں کی آپس میں اتحاد و اتفاق کے لیے کوشش کرنا کیسا ہے؟ کیا یہ آپس کام نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، لغو نہیں ہے، اس لیے کہ ہر دور میں کچھ نہ کچھ حضرات وہ رہے جو ان لڑائیوں سے علیحدہ تھے. یعنی جب جس زمانے میں حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان لڑائیاں ہو رہی تھیں تو کچھ لوگ حضرت علی کو خلیفہ برحق سمجھتے تھے، اس لیے حضرت علی کے ساتھ تھے. کچھ صحابہ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت معاویہ اگرچہ خلیفہ نہیں ہے لیکن بات ان کی صحیح ہے، وہ عثمان غنی کے قاتلوں سے قصاص لینا چاہتے ہیں تو اس لیے ہم ان کا ساتھ دیں گے. لیکن کچھ وہ صحابہ تھے جو نہ ادھر شریک ہوئے اور نہ ادھر شریک ہوئے. وہ کہتے تھے کہ ان میں اسامہ ابن زید بھی تھے. اقتلتہ وقد قال لا الہ، اسی لیے انہوں نے کہا میں نہیں شریک ہوں گا اب اس میں. چنانچہ اسامہ ابن زید، اسد ابن ابی وقاص اور کئی صحابہ وہ تھے کہ جو نہ ادھر شریک ہوئے نہ ادھر شریک. بھائی تم خود لڑ لو، ہمیں اس میں معاملے میں ہم شریک ہم سے. بلکہ کئی صحابہ وہ تھے جب انہوں نے دیکھا کہ لڑائیاں ہو رہی ہیں یہ آپس میں تو یہ دونوں یہاں دونوں سے بھاگ گئے اور پہنچ گئے اپنا اس علاقے میں جہاں کافروں سے جہاد ہو رہا تھا سرحدوں پر، اور وہاں پہنچ کے سرحد پہ کھڑے ہو گئے کہ بھائی ہم یہاں کام کر سکتے ہیں، ہم ان کے آپس کی لڑائیوں میں شریک نہیں ہو سکتے. ایک بزرگ گزرے مولانا مناظر حسن گیلانی، انہوں نے ایک چھوٹا سے کتاب لکھی مسلمانوں کی فرقہ بندیوں کا افسانہ. بڑی انہوں نے ایک مزیدار بات لکھی ہے اس میں. انہوں نے لکھا کہ جب یہ مسلمانوں کے اختلافات ہوتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ادھر بھی ایک پارٹی ہے ادھر بھی ایک پارٹی ہے. اب مثلا مولانا کھڑے ہوئے جنہوں نے سوال کیا یا کوئی اور کھڑا ہوا ہے جی، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا بھائی نہیں لڑنا نہیں چاہیے، لڑنا نہیں، نہیں بھائی نہیں، دیکھو لڑائی اچھی بات نہیں ہوتی، بری بات ہے. تو ایسا کرو کہ نہ تم ان کا ساتھ دو نہ ان کا ساتھ دو بلکہ میرا ساتھ دو. چنانچہ وہ ایک جھنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جناب تم نہ ان کا ساتھ دو نہ ان کا ساتھ دو، تم میرے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ. اور پھر یہ کہ جو میرے جھنڈے کے نیچے نہیں آئے گا پھر وہی شروع ہو جاتا ہے، وہ فاسق ہے اور گمراہ ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے. تو جب اس نے یہ کام شروع کیا تھا اس وقت مسلمانوں میں 8 فرقے تھے، اور جب یہ آدمی مرتا ہے تو مسلمانوں کے اندر 9 فرقے ہو جاتے ہیں. پھر اگلا ایک کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی 9 فرقے سب غلط ہے، میں صحیح ہوں اور میں تمہیں ایک جھنڈے کے نیچے جمع کرتا ہوں، اور تم سب جو ہے نا وہ اب کچھ ادھر سے آ گئے کچھ ادھر سے آ گئے کچھ ادھر سے آ گئے. اب اس کے بعد یہ بھی اسی تشدد پر آ جاتا ہے کہ جو نہ مانے وہ فاسق اور وہ گمراہ، اور جو میرے جھنڈے کے نیچے نہیں آئے گا اس کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ رسول سے کوئی محبت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اب جب یہ مرتا ہے تو پہلے 9 ہو چکے تھے، اب 10واں کھڑا ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہو کہ ایک جماعت ایک جمعیت بنتی ہے، پہلے اس میں 2 گروپ ہوتے ہیں، 2 گروپ کے بعد پھر 3 گروپ ہوتے ہیں، پھر 4 گروپ ہوتے ہیں. پہلے ایک مسلم لیگ ہوتی ہے، پھر ایک نون لیگ ہوتی ہے، پھر ایک عوامی لیگ ہوتی ہے، پھر ایک ملی مسلم لیگ ہوتی ہے، پھر ایک فلاں لیگ ہوتی ہے. مذاق بالکل. وہ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ میرے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ. تو یہ ایک اتحاد کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. تو یہ بھی ایک طریقہ اتحاد کا ایسا ہے کہ جس سے اتحاد کے بجائے اختلاف میں مزید اضافہ ہوتا ہے. اس لیے آدمی کو تو چاہیے قرآن حدیث کا کام کرے یا کافروں کے خلاف جہاد کرے، بس آسان صورت. باقی جو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں میں بتاؤں ان کو سمجھانا فضول ہے. میں 20 سال سے سمجھا رہا ہوں کوئی نہیں سمجھتا. ہاں اتنی بات ہے کہ کچھ جو ہے نا وہ تھوڑا سمجھ جاتے ہیں، وہ اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں، اپنی زبان روک لیتے ہیں، وہ قرآن حدیث کی خدمت میں لگ جاتے ہیں یا کافروں کے خلاف جہاد میں لگ جاتے ہیں. وہ اونچے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں. اور باقی لیکن ہمارا کام جو ہے وہ صرف بتانا سمجھانا ہے. الا هل بلغت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچایا نہیں پہنچایا؟ آپ کو پتا تھا کہ اس پر عمل ہوگا؟ آپ کے سوال کا جواب، آپ کی تو دعا قبول نہیں ہوئی تھی. قرآن مجید میں آتا ہے او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض. اس سے پہلے کیا ہے؟ وهو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. یہ دعائیں قبول نہیں ہو، یہ دعائیں قبول ہو گئی. چنانچہ اوپر سے کوئی عذاب نہیں آئے گا، نیچے سے بھی
تیسری او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض. آگے روایت میں آئے گا کہ جب آیت کا پہلا حصہ نازل ہوا آپ نے فرمایا یا اللہ آپ کی پناہ, آپ نے اللہ نے فرمایا میں پناہ دے دیتا ہوں. پھر دوسرا حصہ نازل ہوا, آپ نے پھر کہا اللہم انی اعوذ بک, اللہ تعالیٰ نے پناہ دے. تیسرا جب آیا کہ او یلبسکم شیعا ویذیق بعض, تو ہم سب کو شیعہ بنا دے اور تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے, شیعہ کہتے ہیں پارٹی کو, تمہارے ذہن میں تو شیعہ سے شیعہ ہی جائے گے نا, کیونکہ دماغ میں آپ کے وہی بیٹھا ہوا ہے, لیکن عربی میں شیعہ کہتے ہیں پارٹی کو, گروہ کو. تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دے, وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ, اور تم میں سے بعض کو بعض کا مزہ چکھائے, آپس میں لڑو گے تم. اس پر بھی آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک, لیکن یہ دعا قبول نہیں. تو مولانا کوشش کرتے رہو, اور جو کوشش کرے گا اس کو ثواب ملے گا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بہت کوشش کی, صحابہ کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو لڑنا نہیں, لڑنا نہیں, لڑنا نہیں, تمہارے خون اموال ایک دوسرے پر حرام. چلو جی سوال ہے. ہاں جی جی اگر کفار مسلمانوں پر حملہ کرے اور مسلمان کفار پر حملہ کرنا چاہے لیکن کفار کی حفاظت پر مسلمان مامور ہو, تو پھر کفار پر کیسے حملہ کریں؟ بس یہی کوشش کرے کہ مسلمانوں کو سے براہ راست ٹکر نہ ہو, بلکہ کوشش کر کے جو اصل کافر ہیں, جو ہمارے اصل دشمن ہیں, ان پر. اگر یہ صورت ممکن نہ ہو, یعنی کہ بس یہ کوشش ہی کرنی پڑے گی اس کی, تو کیونکہ اگر ہم یہ اجازت دے دیں گے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کے ایجنٹ ہے, وہ کہتے ہیں یہ فلاں کے ایجنٹ ہے. اب یہ بڑا مشکل ہے, کیونکہ جتنے بھی, یہ ایک بات یاد رکھو, جب بھی مسلمانوں سے لڑائی ہوتی ہے, کبھی بھی 100% حق اور 100% باطل ایک طرف نہیں ہوتا. حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% حق ایک طرف تھا اور 100% باطل دوسری طرف تھا, یہ کہنا ممکن نہیں ہے. اسی طرح بعد میں بھی اختلافات ہوتے رہے, لیکن جب آپ کی کافروں سے جہاد ہو رہا ہوتا ہے, اس میں حق ایک طرف ہوتا ہے, باطل دوسری طرف ہوتا ہے, وہاں معاملہ آسان ہوتا ہے. آپ حق کا فیصلہ باطل کا فیصلہ آرام سے کر سکتے ہو. لیکن جب مسلمانوں سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, اس وقت میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ آدمی 100% پر حق پر ہے اور وہ 100% پر باطل پر, یہ مشکل ہو جاتا ہے. باقی یہ کہ آپ حضرات کو تو بس ہی سمجھا سکتا ہوں نا, باقی تو آپ. چلو جی. ہاں کوئی مسلمان کہاں کدھر جی ارشاد, اگر کوئی مسلمان کفار کی پشپناہی کر رہا ہو تو اس عمل سے وہ کافر ہو جائے گا؟ کافر تو نہیں ہوگا, لیکن پرلے درجے کا گمراہ اور فاسق وغیرہ تو ہوگا. البتہ کفر کے احکام اس وقت جاری ہوتے ہیں جب عقیدہ تبدیل ہو جائے, کیونکہ عمل کفر سے کفر لازم نہیں آتا جب تک کہ عقیدہ تبدیل نہ ہو. چلو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مستجاب آئینہ کہاں 246 جی ارشاد. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو مستجاب دعوات میں سے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کیوں قبول نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت, یفعل ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا. اور قرآن مجید میں ہے جو آیتیں آپ کو اس غزوہ احد میں کیا ہے, یہ لیس لک من الامر شیء, یہ جنت اور دوزخ کے جو معاملات ہیں یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ چاہو کہ جس کو چاہو جہنم میں داخل کر دوں, جس کو چاہو میں جنت میں داخل کر دوں, نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. 4 آدمیوں کا نام لے کر آپ نے لعنت کی, یعنی ان کو جہنم میں پہنچانا چاہا, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ قبول نہیں فرمائی. ان کو جنت میں پہنچایا گیا, آپ کا غلام بنا دیا گیا, آپ کا عاشق بنا دیا گیا. یہ تو ساری باتیں گزر چکی. اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے, خالق ہے, مالک ہے, اور نبی کتنا ہی اونچا مقام کا وہ بندہ ہوتا ہے. انا عبد اللہ و رسول, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس کا رسول. چلو جی آگے.
وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كأيهة يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مزر الذي بين جماد وشعبان أي شهر. اب یہ جو شروع کا حصہ ہے یہ ہے تو چھوٹا سا لیکن تھوڑا سا اس میں ٹائم لگے گا سمجھانے میں. قرآن مجید میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 مہینے ہوتے ہیں. فی کتاب اللہ، یہ کتاب اللہ میں لوح محفوظ میں ہے. یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر. نسی جو ہے یہ کفر میں اضافہ ہے. یہ نسی اور کفر میں اضافے کا کیا مطلب ہے یہ سمجھ لو، اور اسی سے متعلق یہ حدیث ہے. ہوا یہ کہ حج ہوتا تھا ذوالحجہ کی تاریخوں میں، اور یہ دور جاہلیت سے چلا آ رہا ہے. دور جاہلیت سے نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام حج کرتے چلے آئے ہیں، اور وہ حج ہوتا تھا حج کے مہینے میں اور خاص تاریخوں میں، یعنی 9، 10 جو تاریخیں ہوتی ہیں. اب ہوتا یہ تھا کہ حج میں بڑا اجتماع ہوتا ہے تو منڈیاں لگا کرتی تھی اور لوگ آتے تھے پوری دنیا سے. اس زمانے میں بھی چاروں طرف سے لوگ آتے تھے، تو منڈیوں میں باقاعدہ تجارت ہوتی تھی، خرید و فروخت ہوتی تھی وغیرہ. اب ہوتا یہ تھا کہ یہ جو چاند کے مہینے ہیں تو یہ تو شمسی مہینوں سے تقریباً تھوڑا سا 11-12 دن کا فرق ہے، کیونکہ جو شمسی مہینے ہیں وہ ہوتے ہیں 365 اشاریہ کچھ 365 اشاریہ کچھ، اور اسی کچھ کو سیٹ کرنے کے لیے شمسی مہینوں میں ہر 4 سال کے بعد ایک لوند کا سال لگایا جاتا ہے، اور فروری 28 کے بجائے 29 کا کیا جاتا ہے، تاکہ 365 اشاریہ کچھ کو ایڈجسٹ کیا جا سکے. لیکن پھر بھی ایڈجسٹ نہیں ہوا آج تک، وہ یہ بھی لکھا ہے. اچھا یہ تو ہے شمسی مہینے. اس شمسی مہینے جو ہے نا وہ سردی، اس میں سردی اپنے وقت پر آئے گی، گرمی اپنے وقت پر آئے گی. یہ جو چاند کے مہینے ہیں یہ ہے 354 اشاریہ کچھ 354 اشاریہ کچھ. اب اس میں کوئی مہینہ 29 کا ہوتا ہے، کوئی مہینہ 30 کا ہوتا ہے. اب ہوتا یہ تھا کہ پیداوار تیار ہو گئی، لوگ منڈیوں سے میں لے آئے، حج کے موقع پہ لے آئے، سیل ہو گئی. اب اگلے سال جو ہے نا وہ ابھی تک پیداوار تیار نہیں ہوئی، اور وہ 2-3 سال گزرے تو ابھی تو جناب پیداوار کٹی بھی نہیں. اب کیا کریں؟ تو لوگوں نے یہ شروع کیا کہ ایسا کرو کہ اس قمری مہینوں کو شمسی مہینوں کے ساتھ ملاؤ کسی طریقے سے. اب انہوں نے اس میں نسی کرنا شروع کیا. نسی کہتے ہیں لون لگانے کو، اور لون شمسی مہینے میں بھی ہوتا ہے، جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہر 4 سال کے بعد 1 دن کا اضافہ کیا جاتا ہے ایڈجسٹ کرنے کے لیے. اس کو انہوں نے یہ کیا کہ ہر 3 سال کے بعد یہ چاند کے مہینوں میں 1 مہینے کا اضافہ کر دیتے تھے. 12 مہینے کے بجائے 13 مہینے بنا دیتے تھے. وہ کیا ہوتا تھا، ایک آدمی ہوتا تھا، قلمس اس کا نام ہوتا تھا، وہ اعلان کرتا تھا کہ بھائی اگلے سال جو ہے نا وہ 3 سال کے بعد وہ اعلان کرتا تھا کہ اگلا جو اب یہ جو سال شروع ہو رہا ہے اس میں جو ماہ سفر ہوگا وہ ڈبل ہوگا، ماہ سفر ڈبل ہوگا. یا مثلا
رجب کا مہینہ ڈبل ہوگا یا شعبان کا مہینہ ڈبل ہوگا. اب جب شعبان کا مہینہ ڈبل ہوا تو ہوا یہ کہ ایک شعبان تو شعبان نمبر 1 تو اپنی جگہ پر آیا، اور جس کو انہوں نے شعبان نمبر 2 کہا تھا حقیقت میں وہ شعبان نمبر 2 نہیں ہے بلکہ وہ تو رمضان ہے، لیکن اس کو شعبان نمبر 2 انہوں نے کہہ دیا، شعبان کو ڈبل کر دیا. اب یہ ہوا یہ کہ وہ آگے جس کو وہ شوال کہہ رہے تھے حقیقت میں وہ شوال نہیں ہے بلکہ وہ تو رمضان ہے. اب یہ نسی ہوا، اس کو قرآن نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر. اور اگر آپ یہ ساری پس منظر نہ سمجھے تو آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا کہ مہینے 12 ہوتے ہیں اور 13ویں مہینے کا اضافہ کفر ہے. یہ کفر اس لیے فرمایا کہ جب 13ویں مہینے کا اضافہ ہوگا تو سارا نظام گڑبڑ ہو جائے گا، نہ رمضان اپنی جگہ پر رہے گا نہ حج اپنی جگہ پر رہے گا. لیکن علماء نے لکھا کہ اس زمانے میں بھی 2 کیلنڈر تھے، ایک قلمس والا کیلنڈر جس میں ہر 3 سال کے بعد کوئی مہینہ ڈبل کر دیا جاتا تھا، اور ایک اصل ہجری کیلنڈر، ہجری نہیں بلکہ قمری کیلنڈر کہ جس میں 12 ہی مہینے ہوتے تھے. اب یہ سلسلہ چلتا رہا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لائے حجۃ الوداع میں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا کہ جو اصل کیلنڈر تھا اس کے مطابق بھی ذوالحجہ ہی میں آ رہا تھا، اور جو قلمس کا کیلنڈر تھا جس میں نسی ہوتی تھی، لون لگاتے تھے، تو اس میں بھی کیا ہوا کہ وہ ذوالحجہ اپنے اصلی جگہ پر آ گیا. جب اصلی جگہ پر آ گیا تو آپ نے حجۃ الوداع میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ان الزمانہ استدار کہیئتی، زمانہ گھوم کر پھر اسی طریقے سے وہیں آ گیا ہے جس طرح اللہ نے بنایا تھا. اب ذوالحجہ کی جگہ میں ہے. اب آئندہ ہرگز اس میں لون لگانے کی یا اس کو آگے پیچھے کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اس میں اگر اضافہ کرو گے، اس کو مؤخر کرو گے کسی مہینے کو تو یہ کفر میں اضافہ ہوگا. اب حدیث دیکھ لو، روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا الزمان قد استدار کہیئتی، زمانہ گھوم کر آ گیا ہے اپنی حالت کی طرح، اسی دن کی طرح کہ جس طرح اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. اور فرمایا السنۃ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں. یہ کیوں فرمایا سال کے 12 مہینے؟ اس لیے کہ بعض لوگ ہر 3 سال کے بعد 13 مہینے بنا دیتے تھے. آپ نے فرمایا نہیں، سال کے صرف 12 مہینے ہیں. اور آگے فرمایا منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، 3 تو مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 4 رجب ہے، وہ رجب مضر جو مادہ اور شعبان کے درمیان ہے. چلو جی اقرأ. أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. ذو الحجة جو ہے نا وہ اشہر حرم میں سے ہے. جی. قال فأي بلدة هذا؟ یہ کون سا شہر ہے؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ مکہ تو حرم ہے، تو مہینہ بھی حرمت والا، شہر بھی حرمت والا، جگہ بھی حرمت والی. جی. قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. عید کا دن نہیں ہے عید الاضحیٰ کا یوم النحر؟ گویا دن بھی حرمت والا، مہینہ بھی حرمت والا، جگہ بھی حرمت والی. جس طرح یہ سب چیزیں حرمت والی، اس سے بڑھ کر مسلمان کی جان، مال، خون حرمت والا. تم ان لوگوں کی تو عزت کرتے ہو، مہینوں کی عزت کرتے ہو، بیت اللہ کی عزت کرتے ہو، تمہیں مسلمانوں کی جان، مال، آبرو کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے. یہ مطلب تھا آپ کو. جی. قال فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام. آپ نے فرمایا تمہارا خون، تمہارے خون، تمہارے اموال. اور محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے وأعراضكم کا لفظ بھی فرمایا تھا کہ تمہاری ایک دوسرے پر آبرو ہیں وہ حرام ہے. جس طرح
بیت اللہ حرام ہے، آپ بیت اللہ کو نہیں ڈھا سکتے. اسی طرح مسلمان کی جان، مال، آبرو پر آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. اور شریعت کہتی ہے مسلمانوں کے مال پہ ہاتھ ڈالو گے ہم ہاتھ کاٹ دیں گے تمہارا. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. اگر تم کسی مسلمان کی آبرو پہ ہاتھ ڈالو گے، کسی کو زانی اور لوتی کہو گے اور تمہارے پاس گواہ نہیں ہوں گے، 80 کوڑے تمہیں ماریں گے، حد قذف. اور اگر تم کسی کی جان پہ ہاتھ ڈالو گے ہم قصاص لے لیں گے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. تو جان، مال، آبرو سب حرام ہے اسلام کے اندر. آپ کسی کو نہ مکہ مار سکتے ہیں نہ کو نہیں مار سکتے. اگر اسلامی حکومت ہو ہر شخص ڈرے گا کہ میں کہیں کسی کو کچھ کر نہ دوں، مجھ سے کہیں دوسرے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. جی. عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم. اور دیکھو تمہارے پروردگار سے ملاقات ہوگی اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا. خبردار میرے بعد گمراہ مت بن جانا. جی. الا فلا ترجعوا بعضي ذلالا يضرب بعضكم رقاب بعض الا ليبلغ الشاهد الغائب. معلوم ہے جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کو چاہیے غائب کو پہنچا دیں. باقی کوئی مانتا ہے نہیں مانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہمارا کام پہنچانا ہے، نبی کا کام پہنچانا ہے. ان علیک الا البلاغ. جی. فلعل بعض من يبلغه ان يكون اوعى له من بعض من سمعه. کہ وہ آدمی جس کو پہنچایا جا رہا ہے وہ زیادہ اس کو محفوظ رکھ کے ان بعض لوگوں سے جنہوں نے سنا تھا. جی. فكان محمد اذا ذكره يقول صدق محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال پھر فرمایا. کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. الا هل بلغت. تو خبردار میں نے پہنچا دیا ہے، تم مانو یا نہ مانو میں نے پہنچا دیا ہے کہ تمہاری جان، اموال، آبرو ایک دوسرے پر حرام ہے. چلو جی. الا هل بلغت مرتين. وبه قال. جلدی. نام محمد حسنین، والد کا نام محمد اسماعیل، اور درجہ متوسطہ سے زیر تعلیم ہوں. یہ تو پتہ ہے کہ زیر تعلیم ہو. چلو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالسند المتصل منا الى الامام البخاری رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رحمه الله تعالى أن أناسا من اليهود قالوا لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أية آية؟ فقالوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إني لأعلم أي مكان أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. یہ تو آپ نے پڑھ لی ہوگی حدیث. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن أسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة ومنا من أهل بحج وعمرة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى يوم النحر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك رحمه الله تعالى وقال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وبه قال حدثنا إسماعيل بن قال حدثني مالك رحمه الله تعالى مثله. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم هو ابن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنهما وعنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت. وداع بہتر ہے. جی. من چلو أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى أنا ذو مال ولا يرثني إن لم نكن لي واحدة فأتصدق. اب یہ قصہ ہوا کہ جب حجۃ الوداع میں آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو 10 مبشرہ میں سے تھے ان کو دل کا دورہ پڑا، بڑا سخت دورہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بے ہوشی کی حالت میں تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا
تو فرماتے ہیں مجھے اندر تک اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی. میں نے آنکھیں کھولی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں مکہ میں میرا انتقال نہ ہو جائے. میں تو چاہتا تھا کہ ہجرت ہو گئی ہے تو مدینے ہی میں میرا انتقال ہو. تو آپ نے فرمایا نہیں, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ رکھے گا, اور یضر بک اقوام وینفع بک آخرون, بہت سارے مسلمانوں کو تم سے فائدہ ہوگا, بہت سارے کافروں کو تم نقصان پہنچاؤ گے, اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ رکھے گا. اور مشکات میں آپ نے روایت پڑھی ہوگی کہ آپ نے سعد بن ابی وقاص سے کہا انک رجل مفقود, تمہیں دل کی تکلیف ہوئی ہے, ائت الحارث بن کلدہ اخا ثقیف فانہ یتطبب, تم حارث بن کلدہ کے پاس جاؤ جو قبیلہ ثقیف کا طبیب ہے, وہ طبیب بنتا ہے, اس سے یہ کہو کہ وہ 7 عجوہ کھجورے لے, ان کو گٹھلیوں کے ساتھ پیس لے, ان کو لدود بنا کر یعنی پتلا سا وہ بنا کر تمہارے منہ میں ٹپکائے, اور اس سے تمہیں فائدہ ہوگا. عجیب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض کی بھی تشخیص کر دی, علاج بھی بتا دیا, لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ تم طبیب کے پاس جاؤ. معلوم حالانکہ حارث بن کلدہ مسلمان نہیں ہوئے راجح قول کے مطابق, معلوم کسی کافر سے علاج کرانا جائز ہے. آپ نے فرمایا کہ تم حارث بن کلدہ کے پاس جاؤ, وہ طبیب بنتا ہے. یہ جو کہا نا طبیب بنتا ہے, اشارہ ہے کہ اصل شفا دینے والے تو اللہ تعالی ہیں, لیکن بہرحال وہ سبب کے درجے میں طبیب بنتا ہے. تم اس کے پاس چلے جاؤ, اس سے یہ کہو, عجیب ہے, اس سے یہ کہو کہ وہ کھجور عجوہ کے ساتھ کھجوریں لے, ان کو گٹھلیوں کے ساتھ پیسے, اور ان کا لدود کہتے ہیں سیال چیز کو جو چمچ سے منہ میں لٹکائے. ایک ہوتا ہے وجور, ایک ہوتا ہے لدود, ایک ہوتا ہے سعوط. وجور کہتے ہیں کہ منہ کھول کے حلق میں کوئی چیز ڈالیں, وہ ہے وجور, اور اگر منہ کھول کے آپ چمچ سے کوئی چیز ڈالیں وہ ہے لدود, اور اگر ناک میں کوئی چیز چڑھائیں اسے کہتے ہیں سعوط, جیسا کہ نسوار یا کوئی چیز چڑھاتے ہیں. تو یہ سعوط ناک میں چڑھانے والی, اور لدود منہ میں ٹپکانے والی, اور وجور حلق میں ٹپکانے والی. چلو جی. فأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت أفأتصدق بشطر قال لا قلت فالثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. اب انہوں نے بیمار تھے تو دل کا دورہ پڑا ہوا تھا, عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس الحمدللہ بہت پیسے ہیں, اور صرف ایک بیٹی ہے میری, اور وہ بھی ماشاءاللہ پیسے والی ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں. آپ نے فرمایا نہیں. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں 2/3 مال اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں. فرمایا نہیں. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں 1/3 مال اللہ کے نہیں, آدھا مال اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں. آپ نے فرمایا نہیں. آواز آ رہی نہیں آ رہی مولوی صاحب؟ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں 1/3 مال اللہ کے راستے میں خیرات فرما کر دوں. فرمایا 1/3 بھی زیادہ ہے, 1/3 سے کچھ کم رکھو. اور پھر فرمایا کہ تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کر جاؤ, یہ بہتر ہے اس سے کہ تم سارا مال خیرات کر دو, اور تمہارے جو بیوی بچے رشتہ دار ہیں وہ عالی ہوں, فقیر ہوں, اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. تو اس لیے تم سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات مت کرو. اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اگر وصیت کر کے جائے گا کہ میرے بننے کے بعد سارا مال دارالعلوم کراچی میں دے دیا جائے, تبلیغ میں دے دیا جائے, جہاد میں دے دیا جائے, تو وصیت پوری کریں گے؟ نہیں کریں گے, ہرگز نہیں کریں گے. اگر دین جاننے والے ہوں گے ہرگز پوری نہیں کریں گے. صرف 1/3 مال تک وصیت پوری کی جائے گی, باقی 2/3 مال جو ہے وہ ورثاء کو دیا جائے گا. اور یہ بھی فقہاء نے لکھا کہ اگر آدمی وصیت کرنا چاہے کل مال کی وصیت نہیں کر سکتا, آدھے کی بھی نہیں کر سکتا, صرف 1/3 کی کر سکتا ہے. اور 1/3 میں بھی پورے کی وصیت نہیں کرنی چاہیے, 1/3 سے نیچے رکھنا چاہیے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا 1/3 بھی بہت ہے. اسی لیے اگر کوئی آدمی مسجد, مدرسہ, تبلیغ, جہاد کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہے تو اس کو 25%, زیادہ سے زیادہ 30% تک کی وصیت کرنی چاہیے, باقی 70% چھوڑنا چاہیے ورثاء کے لیے.
تو انہوں نے عرض کیا کہ میں 2/3 مال اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں؟ قال لا. میں نے عرض کیا کہ آدھا مال اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں؟ قال لا. میں نے کہا جی 1/3 مال اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں؟ آپ نے فرمایا بس ثلث کثیر، 1/3 بھی زیادہ ہے، یعنی 1/3 سے کم ہونا چاہیے. اور تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو. اور تم ہرگز چلو جی ولست تنفق نفقة تبتغي به وجه الله إلا أجرت به حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. بس اب یہ ہے اصل بات کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسجد، مدرسہ، تبلیغ، جہاد میں لگایا تو ثواب ملے گا، لیکن اگر بیوی بچوں کو کھلا دیا تو ثواب نہیں ملے گا. یہ ہے اصل خرابی. آپ نے فرمایا نہیں، آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتا ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے. فرمایا کہ تم ہرگز کوئی خرچ نہیں کرو گے جس سے تم اللہ کی رضا کا ارادہ کرتے ہو مگر یہ کہ تمہیں اس پر اجر ملے گا. یہاں تک کہ لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو تو اس پر بھی اجر ملتا ہے. آدمی چپکے سے ٹافی لایا، بیوی کے منہ میں رکھ دی، اس پر بھی ثواب ہے. اور دیکھو ماشاءاللہ کتنی رغبت پیدا ہو گئی. ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ نوجوانوں میں کیسے لہر دوڑ گئی خوشی کی. اور میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ آدمی جب اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتا ہے تو ثواب کی نیت ہوتی ہے عام طور سے؟ نہیں، جوان آدمی میں تو کوئی نیت نہیں ہوگی ثواب، وہ تو شہوت مقصود ہوتی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی یہی فرمایا، کیونکہ یہ شہوت جائز شہوت ہے اور شریعت کی حدود کے اندر ہے، اس لیے بیوی کے منہ میں بھی اگر لقمہ رکھے گا اگرچہ ثواب کی نیت نہ ہو اجرت بہا، تمہیں اجر ملے گا. اور پھر میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ جب بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنے سے یہ ثواب ہے تو بوڑھی ماں، بوڑھی نانی، بوڑھی دادی کے منہ میں لقمہ رکھو گے تو کتنا ثواب ملے گا ہمارے سے. کیونکہ بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنے سے شاید کبھی اندیشہ ہے، بلکہ شہوت ظن غالب ہے. لیکن بوڑھی نانی جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، بوڑھی دادی بیٹھی ہوئی ہے، خالہ بوڑھی بیٹھی ہوئی ہے، اس کو جا کے کوئی چیز دو گے اس میں تو شہوت کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اس کا ثواب تو نہ جانے کتنا ہوگا. تو یہ جو ایک دماغ میں غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے کہ صرف ثواب ملتا ہے جب مسجد، مدرسے یا تبلیغ، جہاد میں خرچ کرو اور بیوی، بچوں اور نانی، دادی اور گھر والوں پر ثواب نہیں ملتا، یہی بنیادی غلطی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات صاف فرمائی، تم اگر بیوی کے منہ میں بھی لقمہ رکھو گے اس پر ثواب ملے گا. جی آگے. قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. بس میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مجھے اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی سارے ساتھی تو چلے جائیں گے واپس مدینہ اور میں مکہ ہی میں رہ جاؤں گا. آپ نے فرمایا تم ہرگز پیچھے نہیں رہو گے کہ پھر کوئی عمل کرو جس کے ساتھ اللہ کی رضا کا ارادہ کرتے ہو مگر تمہارے درجے میں اور بلندی میں اضافہ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں مزید زندگی دی جائے یہاں تک کہ تمہارے ذریعے سے کچھ قوموں کو نفع ہوگا اور دوسری قوموں کو نقصان ہوگا. اسی لیے سعد بن ابی وقاص کو کیا کہتے ہیں؟ فاتح قادسیہ. پورا ایران وغیرہ کا علاقہ انہوں نے فتح کیا، حالانکہ دل کا دورہ پہلے ہو چکا تھا، ان کو مرنے کے قریب ہو گئے تھے. جی پھر آپ نے فرمایا اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو نافذ کر دیجئے اور ان کو ان کی ایڑیوں پر واپس نہ کیجئے. یہ وہ ایک ساتھی نے سوال کیا تھا تو اس کا جواب ہے کہ آپ کی خواہش یہ ہوتی تھی جس نے ہجرت کر لی مدینے کی طرف وہ پھر باقی رہے، اسی لیے آپ نے فرمایا المحیا محیاکم والممات مماتکم. لیکن آپ نے فرمایا لیکن البائس سعد بن خولہ، لیکن مجھے غم ہے سعد ابن خولہ پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رحم کی دعا کی، اس لیے کہ ان کا مکہ میں انتقال ہو گیا تھا، ان کی قبر مکہ ہی میں بنی تھی. تو آپ نے فرمایا ان کے بارے میں تو مجھے دکھ ہے کہ وہ واپس نہ جا سکے، لیکن میں باقی صحابہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہم امضی لاصحابی ہجرتہم
ولا تردهم على اعقابهم. اقرا. لكن الباعث سعد بن خولة رضی اللہ تعالی عنہ رساله رسول اللہ صلی نہیں اللہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رضی اللہ عنہ نہیں کہا ہوگا. رساله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان توفی بمکہ. بس واللہ سبحانہ.